السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم پارہ نمبر 14 کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ اس پارے کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کسی وقت کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پئیں اور مزے کریں، اور جھوٹی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کی تباہی کے لیے میعاد مقرر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مہلت دی ہے، آپ دیکھیں کہ مہلت جو ہے ملی، ایک دن آئے گا کہ ان کی جو رسی دراز ہے وہ کھینچی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے ان کو یہ جو کچھ اعمال کرتے رہے۔ پھر آگے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ انسان کو سڑے گارے کی کھنکھاتی مٹی سے پیدا کیا، اور ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جہنم جو ہے اس کے بھی 7 دروازے ہیں۔ پھر یہ کہ قرآن میں ایک بہت خوبصورت صورت ہے، اس کی طرف اشارہ کہ سبع من المثانی، 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ پھر آغاز ہوتا ہے سورۃ النحل کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پر پھر یہ یکایک جھگڑالو ہو گیا۔ آپ دیکھیں انسان بنا تو مٹی سے بھی ہے اور پانی کی بوند سے بھی ہے، لیکن حال اس کا یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی فرمایا کہ چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور دیگر منافع ہیں، اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے رونق بھی ہے۔ کیوں رونق ہے؟ جب شام کو تم انہیں چرانے جاتے ہو اور صبح جب چرانے جاتے ہو، اور یہ کہ شہروں جاتے وقت یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور یہ کہ ان کی کھالوں سے ہم اپنے لباس بناتے ہیں، خیمے بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چوپاؤں کا ذکر کیا۔ اچھا، پھر آگے جا کے اسی صورت میں شہد کی مکھی کا بہت خوبصورت ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ، درختوں میں بناؤ، جو بیلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں ان میں بناؤ، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو، اور اپنے رب کے ہموار راہوں پر چلو۔ اور پھر ان کے پیٹوں سے ایک مختلف رنگ کا مشروب نکلتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں شہد کہتے ہیں، اور اس شہد میں شفا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ایک اور بات یہ بھی کہی کہ جب کسی کو بیٹی کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے کہ بھائی اس توہین کے باوجود اسے باقی رکھیں یا اس بچی کو مٹی میں ملا دے۔ ایسا ہوتا ہے نا، لوگوں کو بیٹی کی جب خبر ملتی ہے تو وہ اتنے خوش نہیں ہوتے بنسبت بیٹے کی خوشی پر، تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی موت دیتا ہے، اور بعضوں کو تو ناکارہ عمر تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ علم رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت ضعیف ہو جاتے ہیں، ادھیڑ ہو جاتے ہیں، ان کا جو مائنڈ ہے یا میموری ہے وہ لاس ہو جاتی ہے، اور وہ چیزوں کو اتنا اچھے سے ریکال نہیں کر پاتے۔ تو بعض تو اتنی عمر تک جیتے ہیں، لیکن اللہ ہی کے ہاتھ میں کسی کو زندہ رکھنا اور کسی کو موت دینا۔ پھر یہ کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو کیا کریں؟ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ کرنے والا یہ کام یہی تو ہم کرتے ہیں، جب ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایک بہت خوبصورت آیت فرمائی ہے، اسی پارے میں وہ آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واز کے ساتھ دعوت دیجیے۔ کیسی کہ اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے، بے شک آپ کا رب بھی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو دعوت دینی ہے تو آپ کا طریقہ بھونڈا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا طریقہ حکمت پہ مبنی ہونا چاہیے۔ آپ کی نصیحت میں ایسا عمل ہو کہ دوسرا خود بار بار پلٹ کر آئے، آپ کی بات میں وہ وزن ہو کہ اس کے دل میں گھر کر جائے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں، نہ کہ ان کو دور۔ آمین۔